فتح السلام کی 8ویں کتاب کتاب الصلاتی، نماز کی کتاب ختم ہوئی الحمدللہ۔ اس کتاب میں کل ابواب 109 اور کل احادیث 172 ہیں۔ حدیث نمبر 349 تا 520۔ باب نمبر 1، بابن کیف فرضت الصلاوات فی الاسراء، باب ہے کہ اسراء کے موقع پر نمازیں کیسے فرض کی گئیں۔ اس باب میں 2 حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 349 350۔ باب نمبر 2، باب وجوب الصلاۃ فی الثیاب، باب ہے کپڑے پہن کر نماز پڑھنے کا وجوب۔ اس باب میں 1 حدیث ہے، حدیث نمبر 351۔ باب نمبر 3، باب عقد الازار علی القفا فی الصلاۃ، باب ہے نماز میں گدی پر تہبند کو باندھ لینا۔ اس باب میں 2 حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 352 353۔ باب نمبر 4، باب الصلاۃ فی الثوب الواحد ملتحفا بہ، باب ہے ایک کپڑے کو لپیٹ کر اس میں نماز پڑھنا۔ اس باب میں 5 حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 354 تا 358۔ باب نمبر 5، باب اذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه، باب ہے جب ایک کپڑے میں نماز پڑھے تو اپنے کندھوں پر ڈال لے۔ اس باب میں 2 حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 359 360۔ باب نمبر 6، باب اذا كان الثوب ضيقا، باب ہے کہ جب کپڑا تنگ ہو۔ اس باب میں 2 حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 361 362۔ باب نمبر 7، باب الصلاۃ فی الجبۃ الشامیۃ، باب ہے کہ شامی جبے میں نماز پڑھنا۔ اس باب میں 1 حدیث ہے، حدیث نمبر 363۔ باب نمبر 8، باب کراہیت التعری فی الصلاۃ وغیرہ، باب ہے نماز میں اور اس کے علاوہ ننگے ہونے کا ناپسندیدہ ہونا۔ اس باب میں 1 حدیث ہے، حدیث نمبر 364۔ باب نمبر 9، باب الصلاۃ فی القمیص والسراویل والتبان والقباء، باب ہے کہ قمیص، شلوار، جانگیے اور کوٹ میں نماز پڑھنا۔ اس باب میں 2 حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 365 366۔ باب نمبر 10، باب ما یستر من العورہ، باب ہے سطر کا وہ حصہ جسے چھپایا جائے۔ اس باب میں 3 حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 367 تا 369۔ باب نمبر 11، باب الصلاۃ بغیر رداء، باب ہے کہ اوپر کی چادر کے بغیر نماز پڑھنا۔ اس باب میں 1 حدیث ہے، حدیث نمبر 370۔ باب نمبر 12، باب ما یذکر فی الفاخذ، باب ہے کہ جو ران کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے۔ اس باب میں 1 حدیث ہے، حدیث نمبر 371۔ باب نمبر 13، باب فی کم تصلی المرأة فی الثیاب، باب ہے کہ عورت کتنے کپڑوں میں نماز پڑھے۔ اس باب میں 1 حدیث ہے، حدیث نمبر 372۔ باب نمبر 14، باب اذا صلى في ثوب له اعلام ونظر الى علامها، باب ہے کہ جب ایسے کپڑے میں نماز پڑھے جس میں نقش و نگار ہوں اور وہ اس کے نقش و نگار کو دیکھے۔ اس باب میں 1 حدیث ہے، حدیث نمبر 373۔ باب نمبر 15، باب ان صلى في ثوب مصلب او تصاویر هل تفسد صلاته وما ينهى عن ذلك، باب ہے کہ اگر ایسے کپڑے میں نماز پڑھے جس پر صلیب یا تصویریں بنی ہوں تو کیا اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اور اس کی ممانعت کا بیان۔ اس باب میں 1 حدیث ہے، حدیث نمبر 374۔ باب نمبر 16، باب من صلى في فروج حریر ثم نزعه، باب ہے کہ جس نے ریشم کے کوٹ میں نماز پڑھی پھر اسے اتار دیا۔ اس باب میں 1 حدیث ہے، حدیث نمبر 375۔ باب نمبر 17، باب الصلاۃ فی الثوب الاحمر، باب ہے کہ سرخ کپڑے میں نماز پڑھنا۔ اس باب میں 1 حدیث ہے، حدیث نمبر 376۔ باب نمبر 18، باب الصلاۃ فی السطوح والمنبر والخشب، باب ہے کہ چھتوں، ممبر اور لکڑی پر نماز پڑھنا۔ اس باب میں 2 حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 377 378۔ باب نمبر 19، باب اذا اصاب ثوب المصلی امرأته اذا سجد، باب ہے کہ جب سجدہ کرتے ہوئے نمازی کا کپڑا اس کی بیوی کو لگ جائے۔ اس باب میں 1 حدیث ہے، حدیث نمبر 379۔ باب نمبر 20، باب الصلاۃ علی الحصیر، باب ہے بڑی چٹائی پر نماز پڑھنا۔ اس باب میں 1 حدیث ہے، حدیث نمبر 380۔ باب نمبر 21، باب الصلاۃ علی الخمرۃ، باب ہے کہ چھوٹی چٹائی پر نماز پڑھنا۔ اس باب میں 1 حدیث ہے،
حدیث نمبر 381۔ باب نمبر 22، باب الصلاۃ علی الفراش، باب ہے کہ بستر پر نماز پڑھنا۔ اس باب میں 3 حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 382 تا 384۔ باب نمبر 23، باب السجود علی الثوب فی شدت الحر، باب ہے کہ گرمی کی شدت میں کپڑے پر سجدہ کرنا۔ اس باب میں 1 حدیث ہے، حدیث نمبر 385۔ باب نمبر 24، باب الصلاۃ فی النعال، باب ہے کہ جوتے پہن کر نماز پڑھنا۔ اس باب میں 1 حدیث ہے، حدیث نمبر 386۔ باب نمبر 25، باب الصلاۃ فی الخفاف، باب ہے کہ موزے پہن کر نماز پڑھنا۔ اس باب میں 2 حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 387، 388۔ باب نمبر 26، باب اذا لم یتم السجود، باب ہے کہ جب کوئی سجدہ پورا نہ کرے۔ اس باب میں 1 حدیث ہے، حدیث نمبر 389۔ باب نمبر 27، باب یبدی ضبعیہ ویجافی فی السجود، باب ہے کہ اپنے بازو ظاہر کرے اور سجدے میں انہیں علیحدہ رکھے۔ اس باب میں 1 حدیث ہے، حدیث نمبر 390۔ باب نمبر 28، باب فضل استقبال القبلہ، باب ہے قبلہ کی طرف منہ کرنے کی فضیلت۔ اس باب میں 3 حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 391 تا 393۔ باب نمبر 29، باب قبلۃ اہل المدینہ و اہل الشام والمشرق، باب ہے اہل مدینہ اور اہل شام اور مشرق والوں کا قبلہ۔ اس باب میں 1 حدیث ہے، حدیث نمبر 394۔ باب نمبر 30، باب قول اللہ تعالی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، باب ہے کہ اللہ تعالی کا فرمان اور تم ابراہیم کی جائے قیام کو نماز کی جگہ بنا لو، سورہ بقرہ آیت نمبر 125۔ باب نمبر 30، اس باب میں 4 حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 395 تا 398۔ باب نمبر 31، باب التوجہ نحو القبلۃ حیث کان، باب ہے قبلہ کی طرف منہ کرنا جہاں بھی ہو۔ اس باب میں 3 حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 399 تا 401۔ باب نمبر 32، باب ما جاء فی القبلۃ ومن لم یر الاعادۃ علی من سہا فصلی الی غیر القبلہ، باب ہے کہ جو قبلہ کے بارے میں آیا ہے اور جو اس شخص کے لیے نماز دہرانا ضروری نہیں سمجھتا جو بھول کر قبلہ کے سوا اور طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے۔ اس باب میں 3 حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 402 تا 404۔ باب نمبر 33، باب حق البزاق بالید من المسجد، باب ہے کہ مسجد سے تھوک کو ہاتھ سے کھرچ دینا۔ اس باب میں 3 حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 405 تا 407۔ باب نمبر 34، باب حق المخاط بالحصى من المسجد، باب ہے کہ رینٹ یعنی ناک کی رطوبت کو مسجد سے کنکری کے ساتھ کھرچ دینا۔ اس باب میں 2 حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 408 409۔ باب نمبر 35، باب لا یبصق عن یمینہ فی الصلاۃ، باب ہے کہ نماز میں اپنی دائیں جانب نہ تھوکے۔ اس باب میں 2 حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 410 تا 412۔ باب نمبر 36، باب لیبزق عن یسارہ او تحت قدمہ الیسری، باب ہے کہ اپنی بائیں طرف تھوکے یا اپنے بائیں قدم کے نیچے۔ اس باب میں 2 حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 413 414۔ باب نمبر 37، باب کفارۃ البزاق فی المسجد، باب ہے کہ مسجد میں تھوکنے کا کفارہ۔ باب نمبر 37، اس باب میں 1 حدیث ہے، حدیث نمبر 415۔ باب نمبر 38، باب دفن النخامۃ فی المسجد، باب ہے کہ مسجد میں پڑے ہوئے کھنکار کو دفن کر دینا۔ اس باب میں 1 حدیث ہے، حدیث نمبر 416۔ باب نمبر 39، باب اذا بادرہ البزاق فلیأخذ بطرف ثوبہ، باب ہے کہ جب تھوک اختیار سے باہر ہو جائے تو اسے اپنے کپڑے کے کنارے میں لے لے۔ اس باب میں 1 حدیث ہے، حدیث نمبر 417۔ باب نمبر 40، باب عظۃ الامام الناس فی اتمام الصلاۃ وذکر القبلہ، باب ہے کہ امام کا لوگوں کو نماز مکمل کرنے کی نصیحت اور قبلے کا ذکر کرنا۔ اس باب میں 2 حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 418 419۔ باب نمبر 41، باب هل يقال مسجد بنی فلاں، باب ہے کہ کیا بنو فلاں کی مسجد کہا جا سکتا ہے۔ اس باب میں 1 حدیث ہے، حدیث نمبر 420۔ باب نمبر 42، باب القسمت و تعلیق القنو فی المسجد، باب ہے کہ مسجد میں چیزیں تقسیم کرنا اور کھجور کا گچھا لٹکانا۔ اس باب میں 1 حدیث ہے، حدیث نمبر 421۔ باب نمبر 43، باب من دعا لطعام فی المسجد ومن اجاب فیہ، باب ہے کہ جو مسجد میں کھانے کی دعوت دے اور جو مسجد ہی میں اسے قبول کرے۔
اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 422۔ باب نمبر 44، باب القضاء واللعان فی المسجد بین الرجال والنساء، باب ہے کہ مسجد میں مردوں اور عورتوں کے درمیان فیصلے کرنا اور لعان کروانا۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 423۔ باب نمبر 45، باب اذا دخل بیتا یصلی حیث شاء او حیث امر ولا یتجسس، باب ہے کہ جب کسی کے گھر جائے تو جہاں چاہے نماز پڑھے یا جہاں اسے کہا جائے اور تجسس نہ کرے۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 424۔ باب نمبر 46، باب المساجد فی البیوت، باب ہے کہ گھروں میں مسجدیں بنانا۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 425۔ باب نمبر 47، باب التیمن فی دخول المسجد وغیرہ، باب ہے کہ مسجد میں داخل ہونے اور دوسرے کاموں میں دائیں طرف سے ابتدا کرنا۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 426۔ باب نمبر 48، باب هل تنبش قبور مشرکی الجاہلیت ویتخذ مکانها مساجد، باب ہے کہ کیا جاہلیت کے مشرکین کی قبریں اکھاڑ کر ان کی جگہ مسجدیں بنائی جا سکتی ہیں۔ اس باب میں دو حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 427، 428۔ باب نمبر 49، باب الصلاة فی مرابض الغنم، باب ہے کہ بھیڑ بکریوں کے باڑوں میں نماز پڑھنا۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 429۔ باب نمبر 50، باب الصلاة فی مواضع الابل، باب ہے کہ اونٹوں کی جگہوں میں نماز پڑھنا۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 430۔ باب نمبر 51، باب من صلى وقدامه تنور او نار او شيء مما يعبد فاراد به الله، باب ہے کہ جو شخص اس حال میں نماز پڑھے کہ اس کے آگے تنور یا آگ یا کوئی ایسی چیز ہو جس کی عبادت کی جاتی ہو مگر وہ اس کے ساتھ اللہ کی عبادت کا ارادہ کرے۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 431۔ باب نمبر 52، باب کراہیت الصلاة فی المقابر، باب ہے مقبروں میں نماز کی کراہت۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 432۔ باب نمبر 53، باب الصلاة فی مواضع الخسف والعذاب، باب ہے کہ زمین میں دھنسنے اور عذاب کی جگہوں میں نماز پڑھنا۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 433۔ باب نمبر 54، باب الصلاة فی البیعۃ، باب ہے کہ گرجے میں نماز پڑھنا۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 434۔ باب نمبر 55، بابن، یہ باب بلا عنوان ہے۔ اس باب میں تین حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 435 تا 437۔ باب نمبر 56، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، باب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میرے لیے پوری زمین مسجد اور پاک کرنے والی بنا دی گئی ہے۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 438۔ باب نمبر 57، باب نوم المرأة فی المسجد، باب ہے کہ عورت کا مسجد میں سونا۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 439۔ باب نمبر 58، باب نوم الرجال فی المسجد، باب ہے کہ مردوں کا مسجد میں سونا۔ اس باب میں تین حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 440 تا 442۔ باب نمبر 59، باب الصلاة اذا قادم من سفر، باب ہے کہ جب سفر سے آئے تو نماز پڑھنا۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 443۔ باب نمبر 60، باب اذا دخل المسجد فلیرکع رکعتین، باب ہے کہ جب مسجد میں آئے تو 2 رکعت نماز پڑھے۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 444۔ باب نمبر 61، باب الحدث فی المسجد، باب ہے کہ مسجد میں بے وضو ہونا۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 445۔ باب نمبر 62، باب بنیان المسجد، باب ہے کہ مسجد بنانا۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 446۔ باب نمبر 63، باب التعاون فی بناء المسجد، باب ہے کہ مسجد بنانے میں ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 447۔ باب نمبر 64، باب الاستعانۃ بالنجار والصناع فی اعواد المنبر والمسجد، باب ہے کہ ممبر کی لکڑیاں اور مسجد بنانے میں ترخان اور کاریگروں سے مدد حاصل کرنا۔ اس باب میں 2 حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 448، 449۔ باب نمبر 56، باب من بنا مسجدہ، باب ہے کہ جو شخص کوئی مسجد بنائے۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 450۔ باب نمبر 66، باب یاخذ بنصول النبل اذا مر فی المسجد، باب ہے کہ جب مسجد میں سے گزرے تو تیروں کے پھلوں کو پکڑ کر رکھے۔ اس باب میں ایک حدیث ہے،
حدیث نمبر 451. باب نمبر 67. باب المرور فی المسجد. باب ہے کہ مسجد میں سے گزرنا. اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 452. باب نمبر 68. باب الشعر فی المسجد. باب ہے کہ مسجد میں شعر پڑھنا. اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 453. باب نمبر 69. باب اصحاب الحراب فی المسجد. باب ہے کہ مسجد میں برچھوں والوں کا آنا. اس باب میں دو حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 454 455. باب نمبر 70. باب ذکر البیع والشراء علی المنبر فی المسجد. باب ہے کہ مسجد میں ممبر پر خرید و فروخت کا ذکر کرنا. اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 456. باب نمبر 71. باب التقاضی والملازمۃ فی المسجد. باب ہے کہ مسجد میں تقاضا کرنا اور مقروض کو چمٹ جانا. اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 457. باب نمبر 72. باب کنس المسجد والتقاط الخرق والقضاء والعیدان. باب ہے کہ مسجد میں جھاڑو دینا اور چیتھڑے، تنکے اور لکڑیاں اٹھانا. اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 458. باب نمبر 73. باب تحریم تجارت الخمر فی المسجد. باب ہے کہ شراب کی تجارت حرام قرار دینے کا مسجد میں اعلان کرنا. اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 459. باب نمبر 74. باب الخدام للمسجد. باب ہے مسجد کے خدمتگار. اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 460. باب نمبر 75. باب الاسیر او الغریم یربط فی المسجد. باب ہے کہ قیدی یا مقروض کو مسجد میں باندھ دیا جائے. اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 461. باب نمبر 76. باب الاغتسال اذا اسلم وربط الاسیر ایضا فی المسجد. باب ہے کہ اسلام لاتے وقت غسل کرنا، نیز قیدی کو مسجد میں باندھنا. اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 462. باب نمبر 77. باب الخیمۃ فی المسجد للمرضى وغیرہم. باب ہے کہ مسجد میں بیماروں اور دوسرے لوگوں کے لیے خیمہ بنانا. اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 463. باب نمبر 78. باب ادخال البعیر فی المسجد للعلہ. باب ہے کہ ضرورت کے لیے اونٹ کو مسجد میں لانا. اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 464. باب نمبر 79. بابن، یہ باب بلا عنوان ہے. اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 465. باب نمبر 80. باب الخوخۃ والممر فی المسجد. باب ہے کہ مسجد میں کھڑکی اور گزرگاہ ہونا. اس باب میں دو حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 466 467. باب نمبر 81. باب الابواب والغلق للکعبۃ والمساجد. باب ہے کہ کعبہ اور مساجد کے دروازے اور جس چیز سے انہیں بند کیا جائے. اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 468. باب نمبر 82. باب دخول المشرک المسجد. باب ہے کہ مشرک کا مسجد میں داخل ہونا. اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 469. باب نمبر 83. باب رفع الصوت فی المساجد. باب ہے کہ مسجدوں میں آواز بلند کرنا. اس باب میں دو حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 470 471. باب نمبر 84. باب الحلاق والجلوس فی المسجد. باب ہے کہ مسجد میں حلقے بنانا اور بیٹھنا. اس باب میں تین حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 472 تا 474. باب نمبر 85. باب الاستلقاء فی المسجد ومد الرجل. باب ہے کہ مسجد میں چت لیٹنا اور پاؤں پھیلانا. اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 475. باب نمبر 86. باب المسجد یکون فی الطریق من غیر ضرر بالناس. باب ہے کہ لوگوں کے ضرر کے بغیر راستے میں مسجد ہونا. اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 476. باب نمبر 87. باب الصلاۃ فی مسجد السوق. باب ہے کہ بازار کی مسجد میں نماز پڑھنا. اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 477. باب نمبر 88. باب تشبیک الاصابع فی المسجد وغیرہ. باب ہے کہ مسجد اور دوسری جگہوں میں انگلیوں میں انگلیاں ڈالنا. اس باب میں 5 حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 478 تا 482. باب نمبر 89. باب المساجد التي على طرق المدینہ والمواضع التي صلى فيها النبي صلی اللہ علیہ وسلم. باب ہے کہ وہ مسجدیں جو مدینہ کے راستوں میں ہیں اور وہ جگہیں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے. اس باب میں 10 حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 483 تا 492.
ابواب سترۃ المصلی، نمازی کے سترے کے ابواب۔ باب نمبر 90، باب سترۃ الامام سترۃ من خلفہ، باب ہے کہ امام کا سترہ اس کے پیچھے والوں کا سترہ ہے۔ اس باب میں 3 حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 493 تا 495۔ باب نمبر 91، باب قدر کم ینبغی ان یکون بین المصلی والسترہ، باب ہے کہ نمازی اور سترے کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے۔ اس باب میں 2 حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 496 497۔ باب نمبر 92، باب الصلاۃ الی الحربۃ، باب ہے کہ حربہ کی طرف نماز پڑھنا۔ اس باب میں 1 حدیث ہے، حدیث نمبر 498۔ باب نمبر 93، باب الصلاۃ الی العنزہ، باب ہے کہ عنزہ کی طرف نماز پڑھنا۔ اس باب میں 2 حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 499 500۔ باب نمبر 94، باب السترۃ بمکہ وغیرہ، باب ہے کہ مکہ اور اس کے علاوہ جگہوں میں سترہ۔ اس باب میں 1 حدیث ہے، حدیث نمبر 501۔ باب نمبر 95، باب الصلاۃ الی الاسطوانۃ، باب ہے کہ ستون کی طرف نماز پڑھنا۔ اس باب میں 2 حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 502 503۔ باب نمبر 96، باب الصلاۃ بین السواری فی غیر جماعہ، باب ہے کہ جماعت کے بغیر ستونوں کے درمیان نماز پڑھنا۔ اس باب میں 2 حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 504 505۔ باب نمبر 97، بابن، یہ باب بلا عنوان ہے۔ اس باب میں 1 حدیث ہے، حدیث نمبر 506۔ باب نمبر 98، باب الصلاۃ الی الراحلۃ والبعیر والشجر والرحل، باب ہے کہ اونٹنی، اونٹ، درخت اور پالان کی طرف نماز پڑھنا۔ اس باب میں 1 حدیث ہے، حدیث نمبر 507۔ باب نمبر 99، باب الصلاۃ الی السریر، باب ہے کہ چارپائی کی طرف نماز پڑھنا۔ اس باب میں 1 حدیث ہے، حدیث نمبر 508۔ باب نمبر 100، باب یرد المصلی من مر بین یدیہ، باب ہے کہ نمازی اپنے آگے سے گزرنے والے کو ہٹائے۔ اس باب میں 1 حدیث ہے، حدیث نمبر 509۔ باب نمبر 101، باب اسم المار بین یدی المصلی، باب ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والے کا گناہ۔ اس باب میں 1 حدیث ہے، حدیث نمبر 510۔ باب نمبر 102، باب استقبال الرجل صاحبہ او غیرہ فی صلاتہ وہو یصلی، باب ہے کہ آدمی کا اپنے ساتھی وغیرہ کی طرف منہ کرنا جبکہ وہ نماز پڑھ رہا ہو۔ اس باب میں 1 حدیث ہے، حدیث نمبر 511۔ باب نمبر 103، باب الصلاۃ خلف النائم، باب ہے کہ سوئے ہوئے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا۔ اس باب میں 1 حدیث ہے، حدیث نمبر 512۔ باب نمبر 104، باب التطوع خلف المرأة، باب ہے کہ عورت کے پیچھے نفل نماز پڑھنا۔ اس باب میں 1 حدیث ہے، حدیث نمبر 513۔ باب نمبر 105، باب من قال لا يقطع الصلاة شيء، باب ہے کہ جس نے کہا کہ نماز کو کوئی چیز قطع نہیں کرتی۔ اس باب میں 2 حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 514 515۔ باب نمبر 106، باب اذا حمل جاریۃ صغیرۃ علی عنقہ فی الصلاۃ، باب ہے کہ جب نماز میں چھوٹی بچی کو گردن پر اٹھا لے۔ اس باب میں 1 حدیث ہے، حدیث نمبر 516۔ باب نمبر 107، باب اذا صلی الی فراش فیہ حائض، باب ہے کہ جب اس بستر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے جس میں حائضہ ہو۔ اس باب میں 2 حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 517 518۔ باب نمبر 108، باب هل یغمز الرجل امرأته عند السجود لکی یسجد، باب ہے کہ کیا آدمی سجدے کے وقت اپنی بیوی کے پاؤں کو دبا دے تاکہ سجدہ کرے۔ اس باب میں 1 حدیث ہے، حدیث نمبر 519۔ باب نمبر 109، باب المرأة تطرح عن المصلی شیئا من الاذى، باب ہے کہ عورت نمازی سے گندگی اٹھا کر پھینک سکتی ہے۔ اس باب میں 1 حدیث ہے، حدیث نمبر 520۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔